بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التاسع والثلاثون من شعب الایمان وهو باب فی المطاعم والمشارب وما یجب التورع عنہ منها۔ قال اللہ عز وجل: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے ایمان کا 39واں شعبہ۔ ایمان کا 39واں شعبہ کھانے پینے کی اشیاء اور ان کی حرمت کی بابت جو پرہیز ضروری ہے، لازم ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: حرمت علیکم المیتۃ والدم الآیہ۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار یعنی وہ جانور جو طبعی موت مر گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا کہ وہ جانور جو طبعی موت مر گیا، اس جانور کا گوشت کھانا تم پر حرام کیا گیا۔ تو تم پر حرام کیا گیا مردار میتہ، والدم ولحم الخنزیر خون، سور کا گوشت یعنی خون، بہتا ہوا خون تم پر حرام کیا گیا، سور کا گوشت حرام کیا گیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، وہ جانور یعنی اس جانور کا گوشت کھانا بھی تم پر حرام کیا گیا۔ یعنی جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یا جس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت کی گئی ہو کہ یہ جانور فلاں دیوی یا فلاں دیوتا کی نذر ہے، ایسے جانور کے گوشت کھانے کو تم پر حرام کیا گیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندہ نے پھاڑا ہو، ایسے جانوروں کا گوشت کھانا بھی تم پر حرام کیا گیا، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر، الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ یعنی جو جانور مذکورہ حوادث میں سے کسی حادثے کا شکار ہو جانے کے باوجود مرا نہ ہو، بلکہ کچھ آثار زندگی اس میں پائے جاتے ہوں، اس کو اگر ذبح کر لیا جائے تو اسے کھایا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حلال جانور کا گوشت صرف ذبح کرنے سے حلال ہوتا ہے، کوئی دوسرا طریقہ اس کو ہلاک کرنے کا صحیح نہیں ہے۔ یہ ذبح اور زکوٰۃ اسلام کے اصطلاحی لفظ ہیں،
ان سے مراد حلق کا اتنا حصہ کاٹ دینا ہے جس سے جسم کا خون اچھی طرح خارج ہو جائے۔ جھٹکا کرنے یا گلا گھونٹنے یا کسی اور تدبیر سے جانور کو ہلاک کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خون کا زیادہ تر حصہ جسم کے اندر ہی رک جاتا ہے اور وہ جگہ جگہ جم کر گوشت کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ برعکس اس کے ذبح کرنے کی صورت میں دماغ کے ساتھ جسم کا تعلق دیر تک باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے رگ رگ کا خون کھنچ کر باہر آ جاتا ہے اور اس طرح پورے جسم کا گوشت خون سے صاف ہو جاتا ہے۔ خون کے متعلق آپ سن چکے ہیں کہ وہ حرام ہے، لہٰذا گوشت کے پاک اور حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ خون اس سے جدا ہو جائے۔ وما ذبح علی النصب، اور تم پر حرام کیا گیا وہ جانور جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا۔ یہاں پر آیت میں لفظ نصب استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو، وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو۔ ہماری ہندی زبان میں اس کا ہم معنی لفظ استھان ہے، جو کسی دیوتا یا کسی خاص مشرکانہ اعتقاد سے وابستہ ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے، حرام ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حرام و حلال کی جو قیود شریعت کی طرف سے عائد کی جاتی ہیں، ان کی اصل بنیاد ان اشیاء کے طبی فوائد یا نقصانات نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اخلاقی فوائد و نقصانات ہوتے ہیں۔ جہاں تک طبعی امور کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی اپنی صحیح و جستجو، کاوش و تحقیق پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ دریافت کرنا انسان کا اپنا کام ہے کہ مادی اشیاء میں سے کیا چیزیں اس کے جسم کو غذائے صالح بہم پہنچانے والی ہے اور کیا چیزیں تغذیہ کے لیے غیر مفید یا نقصان دہ ہیں۔ شریعت ان امور میں اس کی رہنمائی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لیتی۔ اگر یہ کام اس نے اپنے ذمہ لیا ہوتا تو سب سے پہلے سنگیا کو حرام کیا ہوتا، لیکن آپ دیکھتے ہی ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کا یا ان دوسرے مفردات و مرکبات کا جو انسان کے لیے سخت مہلک ہیں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں۔ شریعت غذا کے معاملے میں جس چیز پر روشنی ڈالتی ہے وہ دراصل اس کا یہ پہلو ہے کہ کس غذا کا انسان کے اخلاق پر کیا اثر ہوتا ہے اور کون سی غذائیں طہارت نفس کے لحاظ سے کیسی ہیں، اور غذا حاصل کرنے کے طریقوں میں سے کون سے طریقے اعتقادی و نظری حیثیت سے صحیح یا غلط ہے۔ چونکہ اس کی تحقیق کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے اور اسے دریافت کرنے کے ذرائع انسان کو میسر ہی نہیں ہے، اور اسی بنا پر انسان نے اکثر ان امور میں غلطیاں کی ہیں۔ اس لیے شریعت صرف انہی امور میں اس کی رہنمائی کرتی ہے
جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے انہیں اس وجہ سے حرام کیا ہے کہ یا تو اخلاق پر ان کا برا اثر پڑتا ہے، یا وہ طہارت کے خلاف ہیں، یا ان کا تعلق کسی فاسد عقیدہ سے ہے۔ برعکس اس کے جن چیزوں کو اس نے حلال کیا ہے ان کی حلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان برائیوں میں سے کوئی برائی اپنے اندر نہیں رکھتی۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہم کو ان اشیاء کی حرمت کی وجوہ کیوں نہ سمجھائے تاکہ ہمیں بصیرت حاصل ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی وجوہ کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مثلاً یہ بات کہ خون یا سور کے گوشت یا مردار کے کھانے سے ہماری اخلاقی صفات میں کیا خرابیاں رونما ہوتی ہیں، کس قدر اور کس طرح ہوتی ہیں، اس کی تحقیق ہم کسی طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ اخلاق کو ناپنے اور تولنے کے ذرائع ہمیں حاصل نہیں ہیں۔ اگر بالفرض ان کے برے اثرات کو بیان کر بھی دیا جاتا تو شبہ کرنے والا تقریباً اسی مقام پر ہوتا جس مقام پر وہ اب ہے، کیونکہ وہ اس بیان کی صحت و عدم صحت کو آخر کس چیز سے جانچتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال کے حدود کی پابندی کا انحصار ایمان پر رکھ دیا ہے۔ جو شخص اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ کا رسول ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے، وہ اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کی پابندی کرے گا، خواہ ان کی مصلحت ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور جو شخص اس بنیادی عقیدے پر ہی مطمئن نہ ہو، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ جن چیزوں کی خرابیاں انسانی علم کے احاطے میں آ گئی ہیں صرف انہی سے پرہیز کرے، اور جن کی خرابیوں کا علمی احاطہ نہیں ہو سکا ان کے نقصانات کا تختہ مشق بنتا رہے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے تم اپنی قسمت معلوم کرو۔ اس آیت میں جس چیز کو حرام کیا گیا ہے اس کی 3 بڑی قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور آیت کا حکم ان تینوں پر حاوی ہے۔ نمبر 1، مشرکانہ فال گیری، جس میں کسی دیوی یا دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے، یا غیب کی خبر دریافت کی جاتی ہے، یا باہمی جھگڑے کا تصفیہ کرایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے اس غرض کے لیے کعبہ کے اندر ہبل دیوتا کے بت کو مخصوص کر رکھا تھا۔ اس کے استھان میں 7 تیر رکھے ہوئے تھے جن پر مختلف الفاظ اور فقرے کندہ تھے۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہو، یا کھوئی ہوئی چیز کا پتہ پوچھنا ہو، یا خون کے مقدمہ کا فیصلہ مطلوب ہو، غرض کوئی کام بھی ہو، اس کے لیے ہبل کے پاسدار کے پاس پہنچ جاتے، اس کا نذرانہ پیش کرتے اور ہبل سے دعا مانگتے کہ ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کرتے۔ پھر پاسدار ان تیروں کے ذریعے سے فال نکالتا، اور جو تیر بھی فال میں نکل آتا اس پر لکھے ہوئے لفظ کو ہبل کا فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 2، توہم
پرستانہ فالگیری، جس میں زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل و فکر سے کرنے کے بجائے کسی وہمی اور خیالی چیز یا کسی اتفاقی شے کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، یا قسمت کا حال ایسے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کا وسیلہ علم غیب ہونا کسی علمی طریقے سے جن کا وسیلہ علم غیب ہونا کسی علمی طریق سے ثابت نہیں ہے۔ رمل، نجوم، مختلف قسم کے شگون اور نچھتر اور فالگیری کے بے شمار طریقے اس قسم میں داخل ہیں۔ تیسری قسم جوئے کی قسم کے وہ سارے کھیل اور کام جن میں اشیاء کی تقسیم کا مدار حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کے بجائے محض کسی اتفاقی امر پر رکھ دیا جائے، مثلاً یہ کہ لاٹری میں اتفاقاً فلاں شخص کا نام نکل آیا، لہٰذا ہزارہ آدمیوں کی جیب سے نکلا ہوا روپیہ اس ایک شخص کی جیب میں چلا جائے، یا یہ کہ علمی حیثیت سے تو ایک معمہ کے بہت سے حل صحیح ہیں، مگر انعام وہ شخص پائے گا جس کا حل کسی معقول کوشش کی بنا پر نہیں بلکہ محض اتفاق سے اس حل کے مطابق نکل آیا ہو جو صاحب معمہ کے صندوق میں بند ہے۔ ان تینوں اقسام کو حرام قرار دینے کے بعد قرعہ اندازی کی صرف وہ سادہ صورت اسلام میں جائز رکھی گئی ہے جس میں دو برابر کے جائز کاموں یا دو برابر کے حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، مثلاً ایک چیز پر دو آدمیوں کا حق ہر حیثیت سے بالکل برابر ہے اور فیصلہ کرنے والے کے لیے ان میں سے کسی کو ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، اور خود ان دونوں میں سے بھی کوئی اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس صورت میں ان کی رضامندی سے قرعہ اندازی پر فیصلہ کا مدار رکھا جا سکتا ہے۔ یا مثلاً دو کام یکساں درست ہے اور عقلی حیثیت سے آدمی ان دونوں کے درمیان مذبذب ہو گیا کہ ان میں سے کس کو اختیار کرے، اس صورت میں ضرورت ہو تو قرعہ اندازی کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ایسے مواقع پر یہ طریقہ اختیار کرتے تھے جبکہ دو برابر کے حقداروں کے درمیان ایک کو ترجیح دینے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی، اور آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر آپ خود ایک کو ترجیح دیں گے تو دوسرے کو ملال ہوگا۔ بہرحال اس آیت میں گفتگو چل رہی ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ ترجمہ پھر سے ایک بار اس آیت کا سن لیجئے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندہ نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے تم اپنی قسمت معلوم کرو۔ وقال قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ
الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن او لحم دمن مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ۔ ان سے کہو قل لا اجد فیما اوحی، ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا گیا اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اس پر ابھی گفتگو ہو چکی، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں اس پر گفتگو ہو چکی، لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور یہ آیت اور اس آیت میں بظاہر اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہاں محض خون کہا گیا تھا اور یہاں خون کے ساتھ مسفوح کی قید لگائی گئی ہے، الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو۔ دمن مسفوحا، تو وہاں مسفوح کی قید نہیں تھی اور یہاں دم کے ساتھ مسفوح کی قید لگائی گئی، یعنی ایسا خون جو کسی جانور کو زخمی کر کے یا ذبح کر کے نکالا گیا ہو، مگر دراصل یہ اختلاف نہیں بلکہ اس حکم کی تشریح ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت میں ان 4 چیزوں کے علاوہ چند اور چیزوں کی حرمت کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، لیکن فی الحقیقت یہ بھی اختلاف نہیں ہے بلکہ ایک تشریح ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جانور اس طور پر ہلاک ہوئے ہوں وہ بھی مردار کی تعریف میں آتے ہیں۔ فقہائے اسلام میں سے ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ حیوانی غذاؤں میں سے یہی 4 چیزیں حرام ہیں، ان کے سوا ہر چیز کا کھانا جائز ہے۔ یہ 4 چیزیں ابھی آپ نے سماعت فرما لی۔ یہی مسلک حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کا تھا، لیکن متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے کھانے سے یا تو منع فرمایا ہے یا ان پر کراہت کا اظہار فرمایا ہے۔ مثلاً پالتو گدھے، کچلیوں والے درندے اور پنجوں والے پرندے۔ اس وجہ سے اکثر فقہا تحریم کو ان 4 چیزوں تک محدود نہیں مانتے بلکہ دوسری چیزوں تک اسے وسیع قرار دیتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر مختلف چیزوں کی حلت و حرمت میں فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ مثال کے طور پر پالتو گدھے کو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی حرام قرار دیتے ہیں، لیکن بعض دوسرے فقہا کہتے ہیں
کہ وہ حرام نہیں ہے، بلکہ کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کی ممانعت فرما دی تھی۔ درندہ جانوروں اور شکاری پرندوں اور مردار خور حیوانات کو حنفیہ مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں، مگر امام مالک، امام اوزاعی کے نزدیک شکاری پرندے حلال ہیں، لیث کے نزدیک بلی حلال ہے، امام شافعی کے نزدیک صرف وہ درندے حرام ہیں جو انسان پر حملہ کرتے ہیں، جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا وغیرہ۔ اکرمہ کے نزدیک کوا اور بجو دونوں حلال ہیں۔ اسی طرح حنفیہ تمام حشرات الارض کو حرام قرار دیتے ہیں، مگر ابن ابی لیلہ، امام مالک، امام اوزاعی کے نزدیک سانپ حلال ہے۔ ان تمام مختلف اقوال اور ان کے دلائل پر غور کرنے سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ دراصل شریعت الہی میں قطعی حرمت ان 4 ہی چیزوں کی ہے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا۔ ان کے سوا دوسری حیوانی غذاؤں میں مختلف درجوں کی کراہت ہے۔ جن چیزوں کی کراہت صحیح روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ حرمت کے درجے سے قریب تر ہیں، اور جن چیزوں میں فقہا کے درمیان اختلاف ہوا ہے ان کی کراہت مشکوک ہے۔ رہی طبعی کراہت، جس کے بنا پر بعض اشخاص بعض چیزوں کو کھانا پسند نہیں کرتے، یا طبقاتی کراہت، جس کے بنا پر انسانوں کے بعض طبقے بعض چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، یا قومی کراہت، جس کے بنا پر بعض قومیں بعض چیزوں سے نفرت کرتی ہیں، تو شریعت الہی کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ خواہ مخواہ ہر اس چیز کو ضرور ہی کھا جائے جو حرام نہیں کی گئی ہے۔ اور اسی طرح شریعت کسی کو یہ حق بھی نہیں دیتی کہ وہ اپنی کراہت کو قانون قرار دے اور ان لوگوں پر الزام عائد کرے جو ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے۔ پھر سے اس آیت کو ایک بار سماعت فرمائیں۔ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الآیہ۔ ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، او فسقاً اہل لغیر اللہ بہ۔ وقال یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور یہ استھان اور پانسے، ابھی اس کی میں تشریح کر چکا ہوں۔ رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں
4 چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں: ایک شراب، دوسرے قمار بازی یعنی جوا، تیسرے وہ مقامات جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام قربانی کرنے، نذر چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ چوتھے پانسے، یہ 3 چیزیں یعنی جوا اور استھان اور پانسے، ان کی تشریح ابھی گزر چکی ہے۔ شراب کے متعلق قدر تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس آیت سے پہلے یعنی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس الآیہ، شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے 2 حکم آ چکے تھے جو سورہ بقرہ آیت نمبر 219 کی یہ آیت یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 43 لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری گزر چکی ہے۔ اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے۔ بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے، لہٰذا جن جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں۔ اس کے کچھ مدت بعد یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی زیر نظر ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر الآیہ۔ اس کے کچھ مدت بعد یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ وہ اسے شراب کو ضائع کر دیں۔ چنانچہ اسی وقت مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہم یہودیوں کو تحفتاً کیوں نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ چیز یعنی شراب حرام کی ہے اس نے اسے تحفتاً دینے سے بھی منع کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے پوچھا، ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں، اسے بہا دو۔ ایک صاحب نے باصرار دریافت کیا کہ دوا کے طور پر استعمال کی تو اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، شراب دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ ایک اور صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے، ہم لوگ شراب سے تکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ آور ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا تو اس سے پرہیز کرو۔ انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے۔ فرمایا اگر وہ نہ مانیں تو ان سے جنگ کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وآصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کرانے والے پر اور ڈھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ ابتداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں تک کے استعمال کو منع فرما دیا تھا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح سے نافذ ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں پر سے یہ قید اٹھا دی۔ خمر کا لفظ عربی میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا اور مجازاً گیہوں، جو، کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی یہ لفظ بولتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام قرار دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واضح ارشادات ہمیں ملتے ہیں کہ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے۔ وَأَنَا أَنْهَا عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ، اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے خطبے میں شراب کی یہ تعریف بیان کی تھی، الخمر ما خامر العقل، خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ وما اسکر الفرق منہ فملء الکف منہ حرام، جس چیز کا ایک پورا کرابہ نشہ پیدا کرتا ہے، فرق کی وضاحت میں ابھی کروں گا تھوڑی دیر رک کر کے، جس چیز کا ایک پورا کرابہ نشہ پیدا کرتا ہے اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے جوتے، لات، مکے، بلدی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سنٹے مارے جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس جرم پر لگائی گئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ابتداً 40 کوڑوں ہی کی سزا رہی، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے
تو انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے 80 کوڑے سزا مقرر کی۔ اسی سزا کو امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور ایک روایت کے مطابق امام شافعی بھی شراب کی حد قرار دیتے ہیں، مگر امام احمد بن حنبل اور ایک دوسری روایت کے مطابق امام شافعی 40 کوڑوں کے قائل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے۔ شریعت کی روح سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو بزور قوت نافذ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بنی ثقیف کے ایک شخص رویشد نامی کی دکان اس بنا پر جلوا دی گئی کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا۔ ایک دوسرے موقع پر ایک پورا گاؤں حضرت عمر کے حکم سے اس قصور پر جلا ڈالا گیا کہ وہاں خفیہ طریقے سے شراب کی کشید اور فروخت کا کاروبار ہو رہا تھا۔ وقال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں لوگ، آپ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ پھر ثابت کیا ان دونوں میں گناہ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے بے حیائی کو، میرے رب نے حرام کیا الفواحش ما ظہر منہا، بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں کھلی ہوئی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور اثم گناہ کو اور ناحق زیادتی کو تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا گناہ کو۔ وَيُقال ان الاسم من اسماء الخمر، اور کہا جاتا ہے کہ اسم خمر اور شراب کے ناموں میں سے ایک نام ہے، چنانچہ اس بارے میں ایک شعر بھی ہے شربت الاسم حتی ضل عقلی کذاک الاسم یذہب بالعقول۔ میں نے شراب پی حتیٰ کہ میری عقل بھٹک گئی۔ شراب اسی طرح عقلوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو شاعر اس شعر میں شراب کی تعبیر اسم سے کر رہا ہے۔ اس شعر میں اسم سے مراد شراب ہے، تو اس شعر کے ذکر کیے جانے کا مقصد یہ کہ اس آیت میں جو والاثم والبغی بغیر الحق ہے، یہاں بھی اسم سے مراد شراب ہے۔ اسی بنا پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت مذکورہ میں یہی مراد ہے، تو اسی بات کو ثابت کیا ہے، ورنہ آیت عام ہے ہر اسم اور ہر گناہ کے لیے۔
وجاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت حدیث آئی ہے، یعنی وہ یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 5178۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنی ابو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بحمدان حدثنا ابراہیم بن الحسین حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبۃ عن الاعمش عن ذکوان عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مومن والتوبۃ معروضۃ بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں زنا کرتا ہے زنا کرنے والا جب وہ زنا کرتا ہے حالانکہ وہ مومن ہو۔ اس حدیث کی شرح ما سبق میں گزر چکی، یعنی زنا کرنے کی حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور نہیں چوری کرتا ہے چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے حالانکہ وہ مومن ہو، اور نہیں شراب پیتا شراب پینے والا جب وہ اس کو پیتا ہے حالانکہ وہ مومن ہو، اور توبہ تو پیش کی ہوئی ہے بعد میں۔ رواہ البخاری فی الصحیح عن آدم ابن ابی ایاس۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں آدم بن ابو ایاس سے، اور مسلم نے بھی اس کو نقل کیا ہے حدیث ثوری سے اور شعبہ نے اعمش سے۔ حدیث نمبر 5179۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنی ابو محمد احمد بن عبداللہ المزنی اخبرنا علی بن محمد بن عیسیٰ حدثنا ابو الیمان اخبرنی شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب انہ سمع ابا ہریرۃ یقول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات جس رات آپ کو سیر کرائی گئی تھی، یعنی معراج کی شب، ایلیا میں 2 پیالے پیش کیے گئے تھے۔ 2 پیالوں میں سے ایک شراب کا تھا، دوسرا دودھ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور دودھ کا پیالہ لے لیا۔ تو جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سب تعریف اسی ذات کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت دی ہے۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو یقیناً آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ رواہ البخاری فیہ عن ابی الیمان واخرجہ مسلم۔ اس کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 5180۔ اخبرنا ابو الحسین بن بشران اخبرنا ابو جعفر الرزاز حدثنا محمد بن عبید اللہ حدثنا اسحاق الازرق حدثنی الجریری عن ثمامہ عن ابی ہریرۃ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا اہل المدینہ الی آخر الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اہل مدینہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر شراب کی حرمت ایسی پیش کی
کہ مجھے خیال ہوا کہ اس معاملے میں شاید کوئی اور حکم نازل نہ ہو۔ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اہل مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر فرمایا، اے اہل مدینہ، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر شراب کی حرمت نازل کی ہے، پس جس نے تم میں سے یہ آیت لکھ لی حالانکہ اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہے تو وہ اس کو نہ پیے۔ حدیث نمبر 5181۔ اخبرنا ابو بکر بن فورک اخبرنا عبداللہ بن جعفر حدثنا یونس بن حبیب حدثنا ابو داود حدثنا محمد بن ابی حمید عن ابی طوبۃ المصری قال سمعت ابن عمر یقول نزلت فی الخمر 3 آیات فأول شیء نزلت یسألونک عن الخمر والمیسر الآیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ شراب کی بابت 3 آیات نازل ہوئی تھیں۔ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ یہ ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ پس کہا گیا شراب، فقیل حرمت الخمر، پھر کہا گیا شراب حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا یا رسول اللہ چھوڑیے ہمیں، ہم اس کے ساتھ نفع اٹھا لیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں لوگوں کے کچھ فائدے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب اس وقت نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ لہٰذا کہا گیا کہ شراب بعینہ حرام کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کو نماز کے وقت کے قریب نہیں پئیں گے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ الآیہ۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک ہیں، شیطانی کام ہے، اور ان سے اجتناب کرو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، حرمت الخمر، شراب حرام ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے شام یا روایا کے ایک آدمی کے سامنے روایت پیش کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما تھے۔ میں عثمان کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں جانتا، مگر وہ بھی ساتھ تھے۔ پھر وہ ایک آدمی کے پاس پہنچے تو رسول اللہ نے فرمایا ہمیں اس کے لیے چھوڑیے، ہم اس کو بکھیر دیں گے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، یعنی شراب کو بیچ بھی نہیں سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے شراب پر، اور لعنت کی ہے اس کے دفن کرنے والے پر،
اور لعنت کی ہے اس کے پینے والے پر، اور لعنت کی ہے اس کے نچوڑنے والے پر، اور لعنت کی ہے اس کے وکیل بنانے والے پر یا کھلانے والے پر، اور لعنت کی ہے اس کے مدیر پر، اور لعنت کی ہے اس کے بیچنے والے پر، اور لعنت کی ہے اس کے اٹھانے والے پر، اور لعنت کی ہے اس کے اٹھانے والے پر، اور لعنت کی ہے اس کے پیسے اور قیمت کھانے والے پر، اور لعنت کی ہے اس کے فروخت کرنے والے پر۔ حدیث نمبر 5182۔ اخبرنا ابو علی الروزباری و ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب حدثنا محمد بن اسحاق السگانی حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جریج اخبرنی موسیٰ بن عقبہ ان نافعا اخبرہ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرہ الا ان یتوب۔ حضرت نافع روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے گا وہ اس کو آخرت میں نہیں پیے گا مگر یہ کہ توبہ کر لے۔ رواہ مسلم و اخرجہ من حدیث مالک۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے دیگر طریق سے ابن جریج سے، اور بخاری و مسلم دونوں نے اس کو نقل کیا ہے مالک بن نافع کی حدیث سے۔ حدیث نمبر 5183۔ اخبرنا ابو الحسن علی بن محمد المقری اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق حدثنا یوسف بن یعقوب حدثنا ابو الربیع حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل خمر حرام ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو مدمنها لم یتب لم یشربها فی الآخرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور شے شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ جو شخص شراب پیے گا دنیا میں اور مر جائے گا اور وہ دائمی اور عادی شرابی ہو اور توبہ بھی نہ کی ہو، وہ اس کو آخرت میں نہ پی سکے گا۔ رواہ مسلم فی الصحیح۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں ابو الربیع سے۔ حدیث نمبر 5184۔ اخبرنا ابو الحسن محمد بن الحسین حدثنا ابو حامد حدثنا محمد بن عقیل حدثنا حفص بن عبد اللہ حدثنی ابراہیم عن ایوب عن نافع عن موسیٰ عن نافع عن ابن عمر انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شرب الخمر فی الدنیا ولم یتب ولم یشربها فی الآخرہ۔ نافع روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے،
وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اور توبہ نہیں کرے گا، وہ آخرت میں جنت کی شراب نہیں پی سکے گا، اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے۔ حدیث نمبر 5185۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ و ابو زکریا بن ابی اسحاق و ابو بکر القاضی حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب اخبرنا محمد بن عبداللہ اخبرنا ابن وہب اخبرنی مالک و یونس بن یزید عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن انہ سمع عائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البتع فقال کل شراب اسکر فہو حرام۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شراب بنانے اور کشید کرنے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پینے کی چیز جو نشہ دے وہ حرام ہے۔ اس کو نقل کیا ہے بخاری و مسلم نے حدیث مالک سے، اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حرملہ سے، انہوں نے ابن وہم سے، انہوں نے یونس سے۔